اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My dear viewers, listeners and students, hopefully you will be enjoying well and will be in good health. Dear audience and viewers, our today's topic is the section number 10 of the Code of the Civil Procedure 1908, and that is the res sub judice or stay of suit. So without wasting time, we initially start the lecture with the introduction. And introduction of the section says that sub judice in the Latin means under judgment. It denotes that a matter or case is being considered by court or judge when two or more cases are filed between the parties. The parties should be same on the same subject matter in two or more different courts. The competent court has the power to stay the proceeding, one of them, or the file later. میں کوشش کروں گا کہ اس شارٹیسٹ پاسبل ویڈیو میں آپ کو التواء مقدمہ یا ریس سب جوڈس کا اصول آسانی سے سمجھا دوں اور اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ سے شیئر کر لوں. تو سب سے پہلے ہم مین سیکشن کا مطالعہ کریں گے کہ آیا کتاب میں سیکشن نمبر 10 جو دیا گیا ہے وہ کیسے لکھا گیا ہے. میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ میری یہ ویڈیوز بگنرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہیں. سینئرز تو آلریڈی اس فیلڈ سے ان ٹچ ہیں، لیکن جو جونیئرز ہوتے ہیں یا جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو لاء اسکول میں ہوتے ہیں، ان کے لیے لیگل ٹرمینالوجیز کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، پروناؤنس کرنا اور ٹیکنیکل فریزز کو آسان طریقے سے سمجھنا ہمیشہ مشکل رہتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس گائیڈز کی طرف، ٹیسٹ پیپرز کی طرف، نوٹس کی طرف نہ جائیں، بلکہ سبسٹینٹیو بکس کو اسٹڈی کریں، سیکشنز کو دیکھیں. تو آئیے سیکشن کا مطالعہ کرتے ہیں. سیکشن نمبر 10 Stay of suit. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claiming, litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the federal government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. Explanation: dependency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action. So dear students,
ہمارا سیکشن 10 تھا کتاب کے مطابق. اب ہم اس سیکشن 10 کی ٹرانسلیشن جاننے کی کوشش کریں گے, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے آف سوٹ کا مطلب جو ماہرین قوانین اور متراجم تھے انہوں نے التواء مقدمہ یا مقدمہ کا التواء سے کیا ہے. کوئی عدالت کسی مقدمے کی کارروائی جاری نہیں رکھے گی جس میں امر متنازع براہ راست اور قرار واقعی طور پر ایک پہلے سے دائر شدہ دعویٰ میں جو انہی فریقین کے مابین زیر تنازع ہو یا ان فریقین کے مابین ہو جو انہی فریقین یا ان میں سے کسی ایک فریق کے مابین ہو جو اسی عنوان کے تحت مقدمہ بازی میں مصروف ہوں جس کے تحت مقدمہ زیر سماعت ہے, خواہ وہ اسی عدالت میں ہو یا پاکستان کی کسی اور عدالت میں ہو, اور اس عدالت کو دادرسی مہیا کرنے کا اختیار سماعت ہو یا کسی ایسی عدالت میں زیر سماعت ہو جو پاکستان کی حدود سے باہر واقع ہو لیکن وہ وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کی گئی ہو یا اس کی طرف سے مسلسل قائم رکھی گئی ہو, اور جسے اسی طرح کا اختیار سماعت حاصل ہو یا مقدمہ سپریم کورٹ کے روبرو زیر سماعت ہو. تشریح: کسی غیر ملک میں مقدمہ کے التواء کی وجہ سے پاکستان میں قائم عدالتیں اس امر سے مانے نہیں کہ اسی بنائے دعویٰ پر مبنی مقدمہ کی سماعت نہ کر سکیں. So hopefully you have understand the main crux of the section. Now let's move on and see the other slide. تو ہم جاتے ہیں میننگ کی طرف. اردو مطلب اس سیکشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ معنوی طور پر التواء مقدمہ ہے, لیکن آسان الفاظ میں فیصلہ طلب مقدمہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, یا زیر تجویز یا زیر کار یا زیر غور کارروائی بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. ایسی پروسیڈنگ جو کہ ابھی زیر تجویز ہو, فیصلہ طلب ہو, زیر کارروائی ہوں. اگر ہم ریس سب جوڈس کا جو ڈاکٹرائن ہے اس کا مطلب جاننا چاہیں تو اٹ از دی کمبینیشن آف دا 3 words ریس سب جوڈس. ریس مین تھنگس, سب مینس انڈر, and judice stand for the adjudication or the process of extending the administration of justice. Relevant provision: the principle of the res sub judice is defined under section 10 of the Code of Civil Procedure 1908. What is the purpose to formulate this doctrine? The purpose of this section is to save the time of the court, time of the parties, to achieve the speedy justice, to confine the parties to one suit. تو یہ چند ایک مقاصد ہیں اس اصول کو بنانے کے کہ عدالتوں کا وقت بچایا جائے, فریقین مقدمہ کو کسی قسم کی وقت کے ضیاع میں نہ شامل کیا جائے, ان کا بھی وقت بچے, اور عدالتیں جب کم پینڈنسیز ہوں گی, جب ایک ہی جیسے کیسز کو بار بار نہیں سنیں گی, تو تیزی سے انصاف کی فراہمی کے مراحل کو چلا سکیں گی, اور فریقین مقدمہ کو پابند کرنا کہ ایک جیسی کاز آف ایکشن میں یہ فریقین ریسٹرکٹ رہیں, پابند رہیں کہ ایک ہی مقدمے کی کارروائی کو مکمل ہونے تک انتظار کریں. اسکوپ:
the court of current jurisdiction from simultaneously entertaining upon two parallel litigation in respect of same matter in issue. ایک ہی جیسے دائرہ اختیار کی عدالتیں ایک ہی وقت میں دو مختلف مقدمہ بازیوں میں ایک ہی بنائے دعویٰ کو بار بار نہ سنیں. عدالتوں کا کام انصاف کی فراہمی ہوتا ہے، مگر فریقین میں سے کوئی ایک فریق یا دونوں فریقین ایک مقدمہ ایک عدالت میں سنوا رہے ہوں اور اس مقدمے کا فیصلہ ابھی تک نہ آیا ہو، اس معزز عدالت نے اس مقدمے کو کسی حتمی صورت میں تصفیہ نہ کیا ہو، اور یہ فریقین یا ان میں سے کوئی ایک فریق اسی جیسی کسی دوسری عدالت میں لے جا کر وہ مقدمہ سنوائی کے لیے لگوا دے، تو یقیناً عدالت اس میں بھی مصروف ہو جائے گی، اور یہ مقدمہ آلریڈی ایک دوسری عدالت میں زیر التوا ہے، زیر تجویز ہے، فیصلہ طلب ہے، سنوائی کے قابل ہے یا سنا جا رہا ہے. تو پھر جس دوسری عدالت میں لگوایا گیا، اگر اس عدالت میں یہ مقدمہ نہ لگوایا گیا ہوتا تو وہ عدالت کسی اور مقدمے کو سن لیتی اور لہٰذا تیز ترین انصاف کی فراہمی کر سکتی. لیکن یہ ایک ہی جیسے مقدمے جب دو جگہ زیر سماعت ہوں گے تو پھر عدالتوں کا وقت ضائع ہوگا اور تیز انصاف کی فراہمی نہ ہوگی. لہٰذا ایسی صورتوں کو ڈسکریج کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، حوصلہ شکنی کی گئی ہے. Widened scope of the section. This doctrine is applicable to the other proceedings also. In the absence of any provision to the contrary, the provision of the code shall apply to any special jurisdiction of civil nature. As you know the fact that always the special law has the overriding effect over the general law, but this section, where no special provision for the simultaneously hearing of the same cause of action in the different courts is present, this doctrine applies in the special cases and in the special courts and jurisdictions and laws also. یوں تو ہمیشہ جو اسپیشل عدالتیں ہوتی ہیں اور اسپیشل قوانین ہوتے ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں جنرل لاز پر، لیکن یہ اسٹے آف سوٹ یا ریسٹ سب جوڈس کا جو اصول ہے، اگر کسی دوسری عدالت میں، کسی دوسرے دائرہ اختیار میں یا کسی دوسرے قانون میں ایک ہی جیسی صورتوں کو، ایک ہی جیسے بنائے دعویٰ کو دو مختلف عدالتوں میں چلانے کی اجازت ہے تو علیحدہ معاملہ ہے. مگر اگر ایسا نہیں ہے اور کسی قانون میں لکھا نہیں گیا تو پھر یہی سول پروسیجر کوڈ کا اصول وہاں پر بھی کاربند ہوگا، چاہے وہ فیملی ہے، چاہے وہ رینٹ ہے، چاہے وہ پریمپشن ہے یا کسی بھی اور قسم کا کیس ہے یا کوئی خاص عدالت ہے، تو وہاں پر بھی ایک ہی بنائے دعویٰ پر وہی فریقین کسی ایک مقدمے کو جو ایک جگہ زیر سماعت ہو کسی دوسری عدالت میں اس وجہ سے نہیں لگوا سکتے کہ جناب والا وہ تو سول پروسیجر کوڈ نے منع کیا ہے، ہم تو اسپیشل عدالت میں ہیں، ہم تو اسپیشل لا کے تحت ہیں. تو لہٰذا اس کا سکوپ اتنا وائڈن ہے کہ نہ صرف سول جو کورٹس ہیں ان میں بلکہ سول نیچر کی جو دوسری عدالتیں ہیں وہاں پر بھی یہ اصول کاربند ہے. ایکسپلینیشن. The doctrine of res sub judice prohibits the trial of two parallel litigation in respect of same subject matter between the same parties. التواء مقدمہ کا اصول دو متوازی مقدمہ بازیوں کو منع کرتا ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جب وہ انہی فریقین کے مابین ہوں جو آلریڈی یا اس سے ماقبل کسی دوسری عدالت میں زیر تجویز ہوں. Relevant provision.
The principle of the res sub judice is defined under Section 10 of the Code of Civil Procedure 1908. Inherent powers पे ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं. By the meaning of the inherent power, the following terms are explained: permanent essential elements, vested and original powers. The inherent powers of the courts are described under section number 151 of the Code of Civil Procedure. The inherent powers of the courts are concerned to take necessary measures for the ends of justice, or to prevent an abuse of the judicial process or misuse the power and procedure of the jurisdiction not vested in the court. یہ جو اصلی اختیارات ہیں سول کوڈز کے سیکشن 151 CPC میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی ڈیٹیل سے ایک لیکچر دوں گا، لیکن یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ سیکشن 151 کے تحت پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ہر وہ میجر اٹھا سکتا ہے، ہر ایسا فیصلہ لے سکتا ہے جو کہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہو، یا جو انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہو، یا پھر جج کو لگتا ہو کہ کوئی ایسی صورت ہے جو کہ عدل گستری میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یا پھر اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یا دائرہ اختیار کے اندر یا عدالت کے اختیارات کی حدودات کے اندر موجود نہ ہو. کنڈیشنز فار دا اپلیکیشن آف سیکشن 10 اور دی ڈاکٹرائن آف ریس سب جوڈس. سیم میٹر ان ایشو ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی، وہی بنائے دعویٰ ہو جو کہ دوسری عدالت میں موجود ہو. پینڈنسی یا پینڈنگ سوٹ سائملٹینیسلی، ایک ہی جیسا مقدمہ جو ایک عدالت میں پہلے سے زیر التوا ہو، اسی جیسا مقدمہ دوسری عدالت میں لے کر آنا. کمپٹنسی آف دا کورٹ ٹو گرانٹ ریلیف، عدالت کے پاس دائرہ اختیار ہو کہ وہ نہ صرف شنوائی کر سکے بلکہ دادرسی بھی فراہم کر سکے. سیم پارٹیز، وہی فریقین جو ایک مقدمہ میں ہو اب دوسرے مقدمہ میں بھی ہیں. سیم ٹائٹل، اسی طرح کا عنوان مقدمہ ہو جو پہلی عدالت میں زیر سماعت ہے. When the doctrine is not applied, when not apply, court cannot apply this section where point at issue are distinct and different. جہاں پر نئی بنائے دعویٰ ہو، ایک علیحدہ cause of action ہو، اور even where there are some issue in common and others are different issues، یا وہاں پر بھی یہ اصول کاربند نہیں ہوگا جہاں پر کچھ ایشوز نئے ہوں اور کچھ عام ہوں، ایک جیسے ہوں.
This section is also not applicable between the suits where although the parties are same but the issues are not the same. ایک جگہ ایک پینڈنسی چل رہی ہے اور دو فریقین کے درمیان مقدمہ ہے، لیکن وہی دو فریقین ایک نئے بنائے دعویٰ پر اگر آ گئے ہیں تو پھر یہ اصول کاربند نہیں ہوگا. Explanation: The doctrine of res subjudice prohibits the trial of two parallel litigation in respect of same subject matter between the same parties. التواء مقدمہ کا اصول دو متوازی مقدمہ بازیوں کو منع کرتا ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جب وہ انہی فریقین کے مابین ہوں جو آلریڈی یا اس سے ماقبل کسی دوسری عدالت میں زیر تجویز ہوں. آخری بات کنکلوژن، تو ہم اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ when two or more cases are filed between the same parties on same subject matter, the competent court has the power to stay proceeding. However, the doctrine of res subjudice means stay of suit. Stay of suit سے مراد مقدمہ بازی کو روکنا یا عدالتی کارروائی کو روکنا جب ایک ہی بنائے دعویٰ پر وہی فریقین جو ایک دوسری معزز اور قابل احترام عدالت میں اپنے مقدمے کو سنوا رہے ہوں اور اس عدالت کے پاس دادرسی کے اختیارات بھی موجود ہوں، تو پھر کسی دوسری عدالت میں وہی مقدمہ وہی پارٹیز اسی کاز آف ایکشن پہ دوبارہ نہیں سنوا سکتی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کافی فروٹفل رہا ہوگا، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اس 20-22 منٹ کی ویڈیو میں آپ ریس جوڈیکاٹا کے ساتھ ساتھ ریس سبجوڈیس کے اصول کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. جو ساتھی ریس جوڈیکاٹا نہیں سمجھ چکے یا انہوں نے میرا ریس جوڈیکاٹا والا لیکچرز نہیں سنے تو وہ جا کر ریس جوڈیکاٹا کے لیکچرز بھی دیکھ لیں. میں کوشش کروں گا کہ اسی کی ڈسکرپشن میں ریس جوڈیکاٹا والے لیکچرز کے لنکس بھی ڈال دوں تو ان کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی سمجھ آئی تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی جو میسج الرٹ ہے وہ آپ کو ٹائملی ملتا رہے. انشاءاللہ اسی طرح کے کسی انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.